انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سنو بچوں، خوش آمدید، آؤ مل کر کہانی سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے پیارے ننھے منھے حسین بچوں؟ یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں، اور دعا سننے کے بعد یقیناً آپ سب آمین تو کہتے ہوں گے۔ چلیے دعا شروع کرتے ہیں۔ یا رب العزت، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ ہم نہ صرف اپنی اصلاح کریں بلکہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، آمین۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے شیطان کی ناکامی۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک دن ان کی فجر کی نماز رہ گئی۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا جماعت ختم ہو چکی تھی۔ فجر کی نماز نکل جانے کا ان کو بہت صدمہ اور بہت افسوس ہوا۔ دوسری رات جب وہ سوئے تو فجر کی نماز کے وقت کوئی صاحب ان کے پاس بیدار کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ جلدی سے ان کو بیدار کیا تاکہ وہ فجر کی نماز پڑھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت پھر رہ جائے۔ ان بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیسے آئے ہو جبکہ گھر کے دروازے بھی بند ہیں؟ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ کل آپ کی فجر کی جماعت چھوٹ گئی تھی، میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو آج بھی چھوٹ جائے، اس لیے میں بیدار کرنے آیا ہوں۔ ان بزرگ نے فرمایا، یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن دروازہ بند ہے، تم اندر کیسے آئے، کس کی اجازت سے آئے اور تم کون ہو؟ صاف صاف بتا دو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا، حضرت میں شیطان ہوں اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان بزرگ نے فرمایا، شیطان اور نیکی؟ ارے نیک کام سے تمہیں کیا غرض؟ تم نے میرے ساتھ یہ نیکی کیسے کی؟ اس میں بھی ضرور تمہارا کوئی مکر ہوگا۔ اب تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، جب تک اصل وجہ نہیں بتاؤ گے اس وقت تک میں نہیں چھوڑوں گا۔ شیطان نے جواب دیا، حضور میں بہت عرصے سے اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح آپ کی فجر کی نماز قضا کرا دوں۔ برسوں کی محنت کے بعد تھوڑی سی کامیابی ہوئی تھی۔ اگرچہ میں آپ کی نماز تو قضا نہیں کرا سکا، لیکن گزشتہ کل جب آپ کی جماعت نکلوا دی اس وقت میں بہت خوش ہوا کہ چلو ایک قدم تو آگے نکلی۔ آج جماعت نکلی، کل نماز بھی قضا ہو جائے گی۔ لیکن جماعت نکل جانے کے نتیجے میں مسجد کے دروازے پر آپ نے جس افسوس اور غم کا اظہار کیا اور آپ نے جو آہیں نکالی، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ثواب عطا فرمایا کہ وہ ثواب با جماعت نماز پڑھنے کے ثواب سے بھی بہت بڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آپ کو سلانے میں نقصان ہے، اٹھانے میں فائدہ ہے، اس لیے میں آج آپ کو اٹھانے آیا ہوں۔ پیارے بچوں، کہانی تو ہو گئی ختم، تو آپ کو کہانی سن کر کیا سمجھ میں آئی؟ نماز ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن ہے۔ ہر مسلمان پر جو بالغ اور عقل والا ہو نماز فرض ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں اور احادیث میں نماز کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر وقت پر مسلمانوں کے واسطے نماز پڑھنا فرض کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے اعلانیہ کفر کا کام کیا۔ دوسری جگہ فجر و عشاء کی اہمیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر پڑھے ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ جس نے فجر و عشاء کی نمازیں باجماعت پڑھی گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزری۔ تو پیارے بچوں، نماز پڑھنے کے تو بہت فائدے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے بہت نقصان ہیں،
اور ہمیں فوراً جہنم میں جانا پڑے گا، نماز تو ہم پہ فرض ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ کل پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔